ایک ایک صحابی آپ غور فرمائیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے کیسے محنتیں، مشقتیں، تکالیف، پریشانی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، قافلے کے ساتھ ملک شام کے رومی فوجیوں نے پکڑ لیا، بادشاہ کے سامنے لائے۔ بادشاہ نے عبداللہ بن حذافہ سے کہا کہ تم اسلام چھوڑ دو اور عیسائیت قبول کر لو۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے بھی ایسا تو ہو نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے۔ تو رومی بادشاہ نے کہا کہ عبداللہ بن حذافہ کو درخت پر لٹکا دو اور تیروں کی بارش اس انداز میں کرو کہ کوئی تیر ان کو لگے نہ، قریب سے گزر جائیں اور خوف و ہراساں پیدا کیا جائے، یہ کیفیت ہو تاکہ یہ کلمہ چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر لیں۔ ایسے ہی کیا گیا، لیکن عبداللہ بن حذافہ عزم و ہمت کا پیکر تھے، صبر و استقامت، جرأت و استقامت کا پہاڑ تھے۔ ان کے پائے ثبات میں ذرا بھی لغزش نہ آئی۔ رومی بادشاہ نے کہا اس کو لایا جائے۔ عبداللہ بن حذافہ کو قید کر کے لایا گیا، کھڑا کیا گیا، ان کے سامنے لکڑیاں اکٹھی کی گئی، آگ جلائی گئی، اوپر کڑھایا رکھ دیا گیا، تیل ڈال دیا گیا، تیل ابل رہا ہے، عبداللہ بن حذافہ سامنے کھڑا ہے۔ دو مسلمانوں کو لایا گیا، ایک کو عبداللہ بن حذافہ کے سامنے اس ابلتے کڑھائی میں ڈالا گیا۔ عبداللہ بن حذافہ کی چیخ نکل گئی۔ بادشاہ نے کہا تمہیں مہلت ہے، تم سوچ لو، اگر فیصلہ بدل سکتے ہو تو بدل لو، ورنہ انجام آپ کے سامنے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو مہلت دی گئی، بادشاہ چلا گیا۔ سوچو بیچار میں گم عبداللہ بن حذافہ، اسی دوران آنکھوں سے آنسو جاری۔ رومی فوجی یہ منظر دیکھ رہے، بادشاہ کے پاس بھاگ کر گئے، بادشاہ سلامت۔ عبداللہ بن حذافہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، لگتا ہے فیصلہ بدل لے گا، معافی کی درخواست کرے گا۔ بادشاہ نے عبداللہ بن حذافہ کو طلب کیا اور پوچھا بھی کیا رائے ہے۔ عبداللہ بن حذافہ سمجھ گئے، کہا ہے بادشاہ یہ مت سمجھنا کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تم جو سمجھ رہے جو سوچ رہے ہو یہ غلط ہے۔ میں نے اس لیے میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیے کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں یا میں فیصلہ بدلنا چاہتا ہوں، نہیں۔ کہا ہے بادشاہ سنو، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے، یہ ابلتا کڑاہا جیسے ہی ڈالا جائے گا یہ میری جان ختم۔ میں رو اس لیے رہا ہوں، کاش میری سینکڑوں جانیں ہوتی، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قربان کر دیتا، میں ایک جان پر رو رہا ہوں۔ میرے آنسو اس لیے نکل رہے ہیں، کیوں؟ جس کو شاعر کیا کہتا ہے، محمد کی غلامی میں ہمیں دینا فنا مولا، جو ٹوٹے سانس کی ڈوری زباں پر ہو مصطفیٰ مولا۔ سکتنا ہے زباں میں بھی خرد کو بھی نہیں طاقت، بھلا کیسے بیاں کرتا مقام وجہ مولا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عزم و ہمت کے پیکر تھے۔ جب بادشاہ نے یہ معاملہ دیکھا، استقامت دیکھی، یہ جذبہ دیکھا، بادشاہ نے کہا اچھا سنو پھر تم میرے سر کو بوسہ دے دو، تم بھی آزاد، تمہارے یہ سارے ساتھی بھی آزاد۔ عبداللہ بن حذافہ سوچو بچار میں پڑ گئے کہ کہیں یہ کام خلاف شریعت نہ ہو، شرک کی طرف نہ چلے جائیں۔ سوچو بچار کے بعد جب شرع صدر ہوا تو پھر سوچا بھی اگر بوسہ دینے سے ساتھیوں کی جان بچ جاتی ہے تو یہ میرے خیال میں کوئی خلاف شرع کام نہیں۔ عبداللہ بن حذافہ نے بادشاہ کے سر کو بوسہ دیا، بادشاہ نے چھوڑ دیا۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ پورا قافلہ واقعہ جا کے سنایا۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ خوش ہوئے، کھڑے ہو گئے، عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسہ دیا اور تمام صحابہ اکرام کے لیے حکم جاری کر دیا باری باری آتے جاؤ، عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسہ دیتے جاؤ۔ جس صحابی کی بھی بات کر لیں، عزم و ہمت کا پیکر تھے، صبر و استقامت، جبر و استقامت کا پہاڑ تھے،
زمین ہل سکتی تھی لیکن صحابہ کرام اپنے ایمان سے نہ ہل سکتے تھے. ایمان ان کی جان سے نکل نہیں سکتا تھا.